نہیں اس دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ نا اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں، یہ روح کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو آپ دکھائیں گے، دکھانے کی چیز یہ اندر سے آتی ہے، یعنی اس میں بناوٹ نہیں ہوتی نا، یہ پیور ہوتی ہے. اور میں تو بہت ہی بلیسڈ ہوں کیونکہ میں نے تو پورا بچپن گزارا ہے، کیونکہ پاکستان ایئر فورس میں تو ہمارے ہاں تو اسمبلی میں روزانہ جھنڈے کا اوپر چڑھنا. آپ سوچئے کہ میری جتنی کلاس مطلب 12 سال زندگی کے روزانہ صبح اٹھ کے ہم جب اسمبلی میں ہوتے تھے، ہمارے پاکستان کا جھنڈا نکلتا تھا اور وہ آہستہ 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 اوپر جاتا تھا. ظاہر ہم بچے کھڑے ہو کے کیا دیکھتے تھے کہ ہاں ہمارا جھنڈا اوپر جا رہا ہے. وہ چیزیں نا ہماری روح میں اتر گئی ہیں. اب میں نے دیکھا اب اتنے چھوٹے چھوٹے اسکولس ہیں کہ ان کے اندر اسمبلیز ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اتنے ساری چیزوں کو بدل دیا ہے وہ جذبہ. یعنی ہمارے یہاں 6 سپٹمبر 14 اگست اس طرح کے اتنے ایونٹس، اب 23 مارچ اتنے ایونٹس ہوتے تھے. ہم نغمے گاتے تھے، ہم تقاریر کرتے تھے، 2 مہینے تیاریاں ہوا کرتی تھی. تو وہ سارے پوائنٹس، وہ ساری جذبات بچپن میں ہی ہمارے دل میں اتر گئے ہیں. اس ملک سے محبت، اس مٹی سے، اس وطن سے. اور باہر جا کے تو میں کہتی ہوں کہ اپنے گھر، اپنے مطلب محلے کے قریب وہ جو گٹر بھی ہوتے ہیں نا، یقین جانیے وہ گٹر بھی یاد آتا ہے، وہ تاریں بھی یاد آتی ہیں جو تنگ کرتی ہیں، وہ ہمارے وہ گلی میں گھومنے والے وہ جو بلیاں ہیں یا اور جانور ہیں وہ بھی یاد آتے ہیں. پتہ نہیں وہ بن کباب والا جو کونے پہ کھڑا ہے وہ بھی یاد آتا ہے، وہ موچی بھی یاد آتا ہے جو ہماری ٹوٹی ہوئی چپلوں کو سی دیا کرتا ہے. کون ہے وہ پان والا بھی یاد آتا ہے. کون ہے جو یاد نہیں آتا. یہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اس کا ہر بندہ محنتی. میں نے کہا نا، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ موچی ہے، چاہے وہ درزی ہے، سب اپنی اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں. بس ہمارے ملک کو جو کرپشن اور لالچ اور ہرس اور بدنیتی نے جس طرح سے جکڑا ہوا ہے، کسی طرح کچھ ایسا ہو جائے. مجھے اگر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کوئی راستہ اس سے بہتر بھی دکھا دے گو، کہ مجھے اتنا اطمینان تو ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کروں. اس سے زیادہ میری استطاعت نہیں ہے. اللہ استطاعت بڑھا دے، میں کام کی نوعیت کو اور بڑھا دوں گی. یہ رب کے ہاتھ میں، وہ جو کروانا چاہتا ہے کروا لے. اور ابھی ریسنٹلی اچھا سونیا، جی عالیہ، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ دونوں کیا کہیں گی کہ جو باہر کسی فورن کنٹری میں جا کے اپنے ملک کو دوسروں کے سامنے برا بول دیں؟ اس سے زیادہ تو میں کہتی ہوں بری بات ہی کوئی نہیں، لیکن آج کل نا کوئی بات چھپی نہیں ہوتی. اب آپ اور میں جو بات کر جیسے رہے یہ ہیں کہتے ہیں نا، وہ یہ دیکھیے میں ایک غداری بات کہتے ہیں جانتی نا، ہوں. اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں اپنے دیکھیے ملک کو. میں اس کو ایک بات کہوں گی کہ اگر میرے ملک میں 2 برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہر ملک میں ہوتی ہیں، لیکن میرے ملک میں نا 4 اچھائیاں بھی ہیں. اگر آپ کا دل اتنا ہی بھر بے گیا ہے شک. کہ آپ کوئی کسی بری بات کی نشاندہی کر رہے ہو، یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ سچ ہے، اوکے ٹھیک ہے یہ سچ ہے، آپ نے وہ برائی کی نشاندہی کی، تو اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو وہ سچ بھی تو بولیے نا جو پازیٹیو ہے. صرف نیگیٹو سچ کیوں بول رہے ہیں؟ پوری تصویر کے پھر دونوں رخ دکھائیے نا. اور باقی دیکھیے چیزیں نا اب چھپتی نہیں ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس کا اب ہم بات اس وقت بھی کر رہے ہیں، یہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہر چینل پر میں جاتی ہوں تو وہ تو آپ کو پتہ پوری دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ملک کوئی دنیا سے انوکھا ملک تو نہیں ہے. جو برائیاں ہمارے ملک میں وہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں. دنیا میں، ایسا تو پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں بس ہم کیونکہ لیکن لوگ زیادہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، مجھے اس لیے سمجھ کہ میں نہیں قیمتی آتا. ہے نا، ہم قیمتی ہیں، نہ یہ ملک معمولی ہے نہ ہم لوگ معمولی یہ ہیں. کو پتا جن نہیں نا کہ چیزوں ہم میں پاکستانی ہیں، جی پاکستانی ہیں، بس یہ جن مسئلہ. حالات میں پاکستان جو ہے نا، ہاں وہ انتقال کر گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور کروٹ کروٹ جنت آمین دے. عمر آمین شریف صاحب جو ہیں، آمین تو بڑے مزے کا ان آمین. کا میں نے ایک سنا تھا نا کہ پاکستانی جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بہترین ملک نہیں ہو سکتا. بغیر بجلی، بغیر پانی، بغیر گیس، بغیر روٹی کے کوئی ملک چل کے تو دکھائے. ہم چلتے ہیں، صحیح ہم بات ہے. زندہ ہیں، اچھا ہم اس پہ بھی، صحیح اور اس پہ بھی ہم لوگ یوں کبھی کبھی کرتے ہیں، کوئی ارے آنکھیں نکال دیں گے کسی نے ہمارے ملک کو کچھ برا کہا. ہاں دیکھا. ایسا ہی ہے. صحیح لیکن دیکھیے کہتے میں ہیں. آپ کو بتاؤں، اب یہ نا وہ والا دور نہیں ہے، کوئی ہم نے تلواروں سے نہیں لڑنا. یہ اب دور بدل گیا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک ہے، جذبہ اپنی جگہ ہے، جذبہ بہت کام آتا ہے. جذبہ اس طرح کام آتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے جیسے میں وہ کم آپ بھی ہیں، اس کے باوجود آپ غالب آ جائیں گے دشمنوں پہ. لیکن یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو بہت ضروری ہے کہ
کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ اب جنگ جو ہے نا صرف جذبے سے نہیں ہوگی. جنگ کے لیے ہمیں وہ ساری چیزیں چاہیے جو آج کے دور میں, اور جس میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار تو یہ سوشل میڈیا, یہ فون, یہ ساری چیزیں, کیونکہ اب دماغ کی جنگ چل رہی ہے نا. اب جب قبضہ کیا جا رہا ہے تو جسموں پہ یا ملکوں پہ قبضہ نہیں ہو رہا, اب ذہنوں پہ قبضہ ہو رہا ہے. تو یہ خالی اب الفاظ نہیں چاہیے ہوں گے, اس کے لیے باقاعدہ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور اس پہ کام کرنا پڑے گا. ہم لوگ ویسے ہیں تو بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری. ایک اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جو 4 ہمارے صوبے ہیں, ہر صوبے کی الگ ہی خاصیت ہے. کہیں غیور بہت ملیں گے, کہیں محنتی بہت ملیں گے, اچھا کہیں ایسے سوفسٹیکیٹڈ لوگ ملیں گے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. ان کو اللہ تعالیٰ نے تہذیب کا وہ معیار دیا ہے کہ ان کی تہذیب الگ ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو کوئی جفاکش بہت زیادہ ہے. تو دیکھیے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو گلدستہ بنایا, تو ہمارے چاروں صوبوں کی الگ الگ قسم کی ہماری خاصیت ہے. تو جو خاصیت مل کر ایک جگہ جمع ہوتی ہے نا, تو میں کہتی ہوں وہ پھر ایک ایسا مکہ بنتی ہے نا, وہ پھر لیاقت علی خان صاحب کا ہی مکہ بنتی ہے. مکہ بنتی ہے. اچھا سونیا, کوئی لائٹ سی بات کرتے ہیں کہ اپنے کوئی بچپن کی جشن آزادی کا کوئی واقعہ سنائیں. جی عالیہ آپ بھی. اچھا ٹھیک. میں جب چھوٹی تھی نا تو مجھے اتنا مزہ آتا تھا, اور جو ہے نا نیند آنکھ جو ہے نا کھل جاتی تھی صبح صبح تک کہ 14 اگست ہے. پہلے تو اسی دن ہی اسکول جاتے تھے نا ہم, آج کل تو ابھی پہلے سے منا لیتے ہیں 12 کو 10 کو اس طرح سے نا. اتنی نیند نہیں آتی, اتنی خوشی ہوتی تھی کیونکہ رات بھر چھت وغیرہ ہم سجا رہے ہوتے تھے, گھر سجا رہے ہوتے تھے, اور صبح صبح نا نیند نہیں. امی کہتی تھی سو جاؤ بھی بہت ٹائم ہے. نہیں ایسا نہ ٹائم نہ نکل جائے, اور 7 بجے سے پہلے اٹھ کے جو ہے نا جلدی جلدی تیار ہونا, اور جو ہے کپڑے پہننا, اور سیدھے اسکول. اچھا وہ فلیگ جو ہے نا لے کے ہم جاتے تھے, اور ناچتے ہوئے یوں کودتے ہوئے چھلانگیں لگاتے, اتنی خوشی, مزہ آتا. ہاں, اور گھر میں کھانا بھی بن رہا ہے, خالہ آ جا رہی ہے, ماموں آ جا رہے, بڑا مزہ. ایک یعنی کہ نا ایک بہت ہی خوبصورت دلچسپ ایک نظارہ ہوتا تھا نا. اور آج کل اب نہیں, آج دیکھیں اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو میرے خیال سے فلیگ وغیرہ بھی انہوں نے, جیسے ابھی کہہ رہی تھی نا عالیہ کی نا, اوپر یہ جھنڈا جا رہا ہوتا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے. سیم یہی پوزیشن ہے. مجھے اپنا وہ بچپن یاد آ رہا تھا جب یہ کہہ رہی تھی. تو عالیہ کی پہلے کی چیزیں اب نہیں ہے, اب وہ نہیں ہے. عالیہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے ہمارے پاس تو میں نے بہت زیادہ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی نا, تو میرے لیے تو سمجھیے کہ یہ عید کا سما ہوتا تھا, کیونکہ میں نے اسپیچ بھی دینی ہوتی تھی. اچھا اسپیچ کے ساتھ میری آواز سنگنگ میں اچھی نہیں ہے, سنگنگ میری آواز ذرا اچھی نہیں ہے, اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ لگ رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اچھی ہوگی آواز. یہ ڈر سے نہیں بتا رہی, یہ ڈر سے نہیں بتا رہی, یہ کہیں گنگنانا نہ پڑ جائے نا پاکستان کو. نہیں, اگر میں نے آپ کو کہا نا ایسا نہیں ہے, میں نے اپنے شوق سارے پورے کیے ہیں, لیکن مجھے میں ہمیشہ کمپیئرنگ اور یہ چیزیں بہت اسپیچ اس میں میری آواز اللہ نے کافی مناسب بنائی تھی, وہ کرتی تھی. لیکن ایسے موقعوں پہ نا میرا شوق یوں پورا ہوتا تھا کہ جب کورس میں جیسے ہم پڑھتے تھے نا نظمیں اور ترانے اور سب, تو میں اتنے, کیونکہ کورس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, سب کی آواز میں مکس ہو کے اچھی ہو جاتی ہے, تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ وہ والا شوق بھی میرا پورا ہوا کرتا تھا کہ میں تو مجھے اس چیز کا بہت انتظار ہوتا تھا. سارے وہ موقع نا تھوڑا سا گنگنائے نا. نہیں, میں تب سے اب تک شرمندہ. کوئی مزیدار کیا واقعہ ہوا, کوئی ایسا کہ جو یاد رہ جائے؟ دیکھیں میرا طبیعت میں سنجیدگی ہمیشہ سے ہی رہی, اور میرا یہ ہوتا تھا کہ جھنڈیوں کو اٹھا کر رکھنا میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتا تھا. مطلب میں یہ چیز کیونکہ اس وقت تو بڑی سجائی جاتی ہے نا جھنڈیاں اور ساری چیزیں, اور بعد میں پرواہ نہیں کرتے کہ وہی جھنڈیاں بعد میں پیروں تلے آ پاکستان کا جھنڈا, یا مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو میرے دل کے قریب ہے, وہ اس طرح سے مجھے نظر آ جائے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کو چننا, اس کو اٹھانا, اس کو پراپر اس کی جگہ پہ رکھنا. تو میرا جو جشن آزادی تھا وہ جشن آزادی کے بعد بھی چل رہا ہوتا تھا. یہ بہت اچھی بات ہے. پہلے لگانے کی تیاری, اور پھر اس کو عزت سے طریقے سے سمیٹنے کی تیاری. اور سیم ہم بھی یہی کرتے تھے نا, لگا تو لیتے ہیں سب شوق میں, چھوڑ دیتے پھر ہوا سے ادھر ادھر.
کہ اگلے سال, اور میں کہتی ہوں اس میں بھی نا اتنی ایک خوبصورت سی سوچ ہوتی تھی کہ اگلے سال پھر چاہیے ہوگی تو نئی بھی لے لیں گے, یہ ہو جائے گی تو زیادہ ہو جائے گی. تو کتنی امید ہے نا اس بات میں بھی, کتنی امید ہے اس بات میں کہ ہم اس کو سنبھالیں, اور اللہ رہتی دنیا تک ہر سال ہم اس کو اسی طرح آمین ہم منائیں. بالکل. لیکن ایک میسج, لیکن جاتے جاتے ایک میسج یہ ضرور عالیہ دے دیں کہ جھنڈیوں کی بے حرمتی مت کیا کریں. دیکھیے پاکستان ہو یا جو بھی ملک ہے, یہ دل کے اندر رہتا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باہر ہے. جیسا ہمارا گھر ہوتا ہے نا, گھر دل کے اندر رہتا ہے, اسی طرح ملک دل کے اندر رہتا ہے, یہ مٹی دل کے اندر رہتی ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا دھرتی ماں, تو لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ یہ خالی ایک لفظ ہے, یہ لفظ نہیں ہے, یہ دھرتی ماں ہی ہوتی ہے. پوری دنیا میں جب ہمارے پاس یہ ماں ہو نا تو کوئی ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. ماں کی گود میں سکون ہے نا. یہ جو ہمارا ملک, ہماری دھرتی ماں ہے, یہاں ہوتے ہوئے کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا. ہمارا صرف اتنا سا کام ہے کہ ہم نے دھرتی ماں کی عزت بھی کرنی ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس میں رہنا ہے, خوش رہنا, اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دینا ہے, تاکہ ہماری دھرتی ماں یوں ہی سدا آباد رہے. آمین. اور یہ کیا پیارا جملہ بولا ہے کہ ہاں بہت بہت پیارا میسج دیا ہے. اور اس امید کے ساتھ کہ سب اس پہ تلقین پہ عمل بھی کریں گے, تو مجھے اور سونیا اور عالیہ سارے کو اجازت دیے. اللہ حافظ.